أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے. آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے قرابت کی محبت کے، اور جو شخص نیکی کرے گا ہم اس نیکی کے حسن کو اور بڑھا دیں گے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت قدر کرنے والا ہے. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان تراشا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو اپنی ساری رحمتوں کو تیرے دل ہی میں روک دیتا. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اور حق اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلام سے ثابت رکھتا ہے. بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے، اور ایمان والوں کی اور نیک کام کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اپنے فضل سے ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم شامل حال ہو چکا ہے، اور تلاوت کردہ آیت بینہ پر آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی زمانوں سے جو ایک پیاس تھی اور جو ایک تشنہ لبی تھی کہ حسنین کریمین کی ذوات قدسیہ کے حوالے سے تو اللہ نے زندگی کے ہر سال بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جناب حسنین کی مادر پاک اور ان کے والد گرامی جناب زہرا پاک کی شان اقدس میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کبھی بیان کرنے کا عنوان نہ بن سکا. اس بار اللہ کی توفیق سے ہم نے چند نشستیں، اگرچہ ایسا ہے آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمارا عنوان مکمل نہیں ہو سکا، لیکن یہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے حالات و واقعات سیٹ اپ سارا دیگرگوں ہوا، تو وہ تسلی، وہ اطمینان، وہ توجہ جو ہونی چاہیے کسی بھی لیسن کو سیکھنے کے لیے، وہ تھوڑا سا اختلاف کا شکار ہوئی ہے. اس بنیاد پر اس عنوان کو 8 یا 9 یا 10 نشستوں کے بعد روک دیا گیا. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے زندگی باقی رہی تو ابھی اس پاک خاندان کی خدمت میں حاضریاں ہماری ابھی اور باقی ہیں، وہ ہوتی رہیں گی. جو آیت جس پر مسلسل کئی زمانوں سے ہم رکے ہوئے تھے اس میں 3 بڑے حصے تھے. ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ اپنے بندوں کو بشارت عطا فرماتا رہتا ہے اور عمل صالح کرنے والوں کو بشارت عطا فرماتا رہتا ہے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ محبوب آپ ارشاد فرمائیے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت اور تبلیغ دین پر کسی طرح کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، بس یہ کہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا. اس کی بھی اللہ کے فضل سے ہم نے اس سال 4 تفسیریں جاننے کا اہتمام کیا ہے کہ قرابت سے مراد کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے. آپ کے جو ایک آیت کا تیسرا حصہ ہے آج کی نشست میں ہم تھوڑی توجہ اس پر لگانا چاہیں گے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا جو شخص نیک کام کرے گا ہم اس کے نیکی کے کام کو اور بڑھا دیں گے. یہ تفسیر کا ایک پہلو ہے جس کے مطابق میں نے آپ کے لیے ترجمہ کر دیا ہے. تفسیر کا دوسرا پہلو بھی لگے ہاتھوں آپ سماعت کر لیجئے تاکہ اس کے مطابق بھی جو ترجمہ بنتا ہے وہ ہم سماعت کر لیں.
جو شخص نیکی کا کام کرے گا ہم اس کے نیکی کے کام کی جزا کو بڑھا دیں گے۔ یہ دو طریقے سے میں نے تفصیلی ترجمہ آپ کے سامنے کیا۔ عنوان یہ ہے کہ جو نیک کام کرے گا ہم اس کو بڑھوتری دیں گے، ہم اس میں اضافہ کریں گے۔ کس میں؟ تفسیر نمبر 1 یہ ہے کہ اس کے اجر میں ہم اضافہ کریں گے، اور تفسیر نمبر 2 یہ ہے کہ ہم اس کے نیک اعمال کی توفیق میں اور اضافہ کریں گے، وہ اور نیک اعمال کرنا چاہے گا۔ بلکہ میں اس سے بھی پہلے ایک اور تفسیر کا پہلو ہے، وہ بہت ہی عجیب و شان ہے۔ جہاں میں رکا ہوں، جہاں سے میں نے شروع کیا، میں آئندہ پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آنا چاہوں گا، لیکن یہ جو حصہ ہے، کون سا حصہ توجہ رکھیں گے تو میں آتے آتے بس میری نظر سے گزر گیا، میں مسکرا سا پڑا کہ طبیعت بڑی خوش ہوئی ہے۔ یعنی عنوان یہ ہے، جو نیک کام کرے گا اللہ اس کے نیکی کے کام میں اضافہ کرے گا، یا یوں ہے کہ جو نیک کام کرے گا اللہ اس کے اجر میں اضافہ کرے گا۔ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا۔ یہ ترجمہ اور یہ تفسیری پہلو ان مفسرین کے قریب ہے جو اس آیت کے اس حصے کو مستقل عنوان سمجھتے ہیں۔ پہلا عنوان یہ تھا کہ اللہ خوشخبریاں دیتا ہے، دوسرا عنوان یہ تھا کہ حضور کے خاندان سے پیار کرنا، تیسرا عنوان یہ ہے کہ نیکی کے کام کرنے والے کو ہم اضافہ دیتے ہیں۔ جنہوں نے یہ 3 عنوان بنائے ہیں تو ان کے نزدیک تفسیر کے یہ 2 پہلو ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے آگے جا کر لے کر جاؤں گا۔ وہ لطیف پہلو بعض، حالانکہ قرآن پاک سارا لطیف ہے، لیکن بعض جملے ایسے ہوتے ہیں اور بعض پیرائے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بڑی لطافت کا احساس وجود میں گھول کر چلے جاتے ہیں۔ ائمہ تفسیر کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ اس آیت میں بڑے 2 عنوان بیان کیے گئے۔ عجیب بات ہے، بڑے 2 عنوان بیان کیے گئے۔ ایک تو وہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبریاں دیتا رہتا ہے، ایک بڑا عنوان وہی ہے، اور دوسرا بڑا سارا عنوان وہاں سے لے کر آخر تک سارا ہے، اہل بیت سے پیار کرنا، اور اس کے بعد کہا ہے من یقترف حسنۃ، جو یہ نیکی کرتا ہے نا اہل بیت سے پیار کرنے والی، یعنی انہوں نے کہا کہ اگلے حصے کا تعلق اس پچھلے حصے کے ساتھ ہے۔ جو یہ نیکی کرتا ہے نا اہل بیت سے محبت کرنے والی، تو اہل بیت سے محبت کرنے والی نیکی ایسی نیکی ہے جو بندے کو محروم نہیں کرتی، بلکہ یہ آئندہ مزید نیکیوں کو جنم دے کر بندوں کو جنت سے قریب لے جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک لطیف پہلو لگا کہ سرکار کے خاندان کی محبت کی تاثیر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نماز وجود میں آ ہی جاتی ہے۔ اب یہ نماز بندہ بھی ہو نا تو حضور کے خاندان کی محبت کی تاثیر یہ ہے، نماز آ ہی جاتی ہے۔ اس خاندان کا جو نوکر چاکر ہے نا، اگر کہیں وہ برا ہو بھی نا، اللہ اس کی برائی کو ختم کر ہی دیتا ہے۔ اگر کہیں بھٹکے ہوئے راستے پر ہو بھی نا، تو اس محبت کی برکت اور جزا میں جہاں اللہ اتنا کچھ نواز دیتا ہے، وہاں اس کو یہ بھی نواز دیتا ہے کہ اس کے لیے خیر کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جیسے کہ کسی زمانے میں نے آپ سے کہا تھا، خیر کا راستہ مل جانا اور خیر کے راستے سے محروم ہو جانا، اس حوالے سے میں نے کسی زمانے میں آپ کو یہ روایت بتائی تھی کہ جو بندہ سنت کا اہتمام نہیں کرتا، جو سنت رسول پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، جو سنت کا اہتمام نہیں کرتا، میں نے یہ روایت کے الفاظ آپ کو بتایا تھا بڑے پرانے زمانے میں، تقریباً 18 سپارے میں کہیں میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جو شخص حضور کی سنت کا اہتمام نہیں کرتا، سنت ہے یہ عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، تو جو شخص حضور کی سنت کا اہتمام نہیں کرتا اللہ اس کو سزائیں دیتا ہے۔ تو سب سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کی توفیق کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ بات کسی اور طرف چلی گئی نا، نیکی کی توفیق کا دروازہ کھلا رہنا، نماز کا وقت آئے تو توفیق ہے، یعنی دل اندر سے بول رہا ہے اٹھنا پڑ جا کر، یہ توفیق ہے۔ اور اگر بندہ ایسے ہی دھیان کہیں ادھر لے گیا تو ادھر لے گیا، اٹھتے ہیں چلتے ہیں، ہو گیا ابھی بڑا ٹائم پڑا، جو اس طرح کی صورتحال ہے سمجھو کہ توفیق رک رہی ہے کہیں۔ یہ آپ کو احساس بتاؤں، انسانی زندگی کے قریب سے احساس بتاؤں، میری گفتگو کوئی بہت بڑی آسمانی گفتگو نہیں ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ قرآن پاک سارا ہمارے انہی گلیوں محلوں کے لیے ہے، ہم انسانوں ہی کے لیے ہے۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی ہر عنوان کو، ہر آیت کو، ہر حکم کو قریب سے ہو کر، دلوں کو چھو کر کے تو پھر دیکھنے کا اہتمام کریں کہ اس کا ہماری عملی زندگی میں کہاں کر کے کیا اثر اور کیا تاثیر ہے۔ تو جیسے وہ بات تھی نا کہ حضور کی سنت ترک کرنے والا شخص، اس کے لیے محرومی کے جو عنوان قائم ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹا محرومی کا جو عنوان قائم ہوتا ہے کہ توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ عمل صالح کرنے کی رغبت ہی اس کی بیدار نہیں ہوتی ہے۔ اب اس طرف آ جاؤ، اب یہ عنوان مقابلے میں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وہ سنت شریفہ کی بحث تھی، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاک خاندان کی بحث ہے۔ تفسیر نمبر 1 جو لطیف پہلو میں ابھی لے کر آیا کہ جو اس خاندان سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا، اس کی نیکی کی توفیق میں اضافہ فرما دیتا ہے، وہ بڑھ بڑھ کر ہر حسن عمل جو ہے وہ اپنے وجود میں لانے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ تفسیر کا آتے آتے اچانک مطالعے سے گزر جانے والا پہلو میں نے آپ کو بیان کیا۔ اب پھر ہم واپس پلٹ
جاتے ہیں اسی موڑ پر جہاں سے ہم رکے تھے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تفسیر کا ایک پہلو یہ ہے، تفسیر کا ایک پہلو یہ ہے، تفسیر کا ایک پہلو یہ ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے خزینے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. یہ کسی کو یہ سمجھ آئی اس نے وہ کہا، کسی کو یہ سمجھ آئی اس نے وہ کہا. تو ابھی جن کو جو سمجھ آ گیا ہے یہ انتہا نہیں ہو گئی ہے، ابھی اور بہت کچھ باقی ہے. نہ جانے آئندہ زمانوں میں اہل علم اور بھی پیدا ہوں تو انہوں کو انہی آیات سے کچھ اور مضامین بھی سمجھ آ جائیں. تو ہو سکتا ہے قرآن پاک کے علوم کا دروازہ بند نہیں ہے، تنگ نہیں ہے، محدود نہیں ہے. یار یہ کیا الفاظ کافی نہیں آپ کے لیے؟ میں آپ سے کہوں کہ آپ میری بات سن لیں، میرا دماغ کہیں اور چلا گیا ہے. میں آپ سے یوں کہوں کہ، اور یہ 21ویں سپارے کی کہانی ہے جدھر میرا دماغ گیا ہے، کہ آج تک جو تفسیریں لکھی گئیں تو میں کہتا ہوں جو نارمل میرے پاس ہے وہ یوں ہے کہ یہ 10 جلدوں میں تفسیر ہے، اچھا یہ 15 جلدوں میں تفسیر ہے، یہ 22 جلدوں میں تفسیر ہے، زیادہ سے زیادہ یہ 100 جلدوں میں تفسیر ہے جو میری معلومات سے ابھی گزری. اور پھر اللہ کی رحمت اور توفیق سے مجھے پڑھنے کی توفیق بھی میسر ہوئی، کبھی کم کبھی زیادہ. دیکھو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ہر تفسیر مکمل پڑھی ہوئی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ. تو میں نے اگر 10 تفسیریں پڑھی ہیں، مجھے یاد ہے کہ ایک دن کے اندر کسی زمانے میں ایک دن کے اندر میری طلب تھی ایک لفظ پر، تو ایک دن کے اندر مجھے 20 یا 22 تفسیریں ایک درس کی خاطر پڑھنے کی جستجو پیدا ہوئی کہ اس کی وضاحت کیا ہے. تو میں ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 22 یا 20 تفسیریں پڑھ سکا. تو کبھی کوئی اور پڑھی تو کوئی ایسے چلتا رہتا ہے. اچھا وہ جو 20 یا 22 تفسیریں ہیں تو اب میں نے جب ان کو پڑھا تو اکثر باتیں ان کی مشترک ہوتی ہیں، اکثر باتیں مشترک ہوتی ہیں. کچھ باتوں میں یہ مفسر اور گہرا ہو گیا، کسی بات میں راضی زیادہ گہرے ہو گئے، کسی بات میں قرطبی زیادہ آگے نکل گئے. تو اکثر باتیں مشترک اور باقی باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں کسی کو کچھ زیادہ کسی کو کچھ زیادہ، جتنا اللہ نے کسی کو نوازا. اب یہ 100 جلدوں کی تفسیر بھی ہو تو ایسے میں کہتا ہوں کہ یہاں آرام سے اس الماری کے اندر آ سکتی ہے پوری. جو جس جملے کی طرف میں جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس جملے کے اندر پوری تفسیر یہ آ سکتی ہے. تو اب اللہ رب العالمین کے کلام کا حال یہ ہے کہ رب کائنات، میں جس بات پر کہنا چاہتا ہوں سمجھاتا ہوں آپ کو. جو میں نے یہ کہا نا آپ کو کہ آئندہ زمانوں میں اللہ اور بندے پیدا کر دے تو جو اس میں اور بھی تفسیری پہلو بیان کر دے تو ایسا ہو سکتا ہے. ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ آج تک 100 تفسیروں کی جلد ہے جی، یہ تفسیر ہے، یہ 150 تفسیروں کی جلدوں کی تفسیر ہے. تو میں کہتا ہوں کہ 100 جلدیں بھی ایک محدود ہیں، یہاں ڈھیر لگاؤ تو پوری آ جاتی ہے. 250 جلدوں کی بھی تفسیر ہو تو ڈھیر لگاؤ تو پوری آ جاتی ہے. رب کائنات دیکھا میرے کلام کی شان تو یہ ہے، یہ تو 150 جلد ہے، یہ تو 250 جلد ہے. میرے کلام کی تو شان یہ ہے کہ اگر لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ، اگر سارے درختوں کی بناؤ قلمیں اور سارے سمندروں کی بناؤ سیاہی، تو پھر جو اللہ کا کلام ہے اس کے مضامین لکھنا شروع کرو تو علم بڑھتا گیا، لکھتے گئے، سمندر ختم ہو جائیں گے، قلمیں ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلام کے مضامین پھر بھی باقی ہیں. جب یہ کہہ رہا ہے قرآن حکیم تو پھر مجھے یہ کہنے میں اور آپ کو دشواری نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ 2 تفسیریں ہیں جی، یہ 3 تفسیریں ہیں جی، تو آپ سوچیں لو جو کون سی مراد ہے. اور بھائی دونوں ہی مراد ہیں، بھائی تینوں ہی مراد ہیں. اور آئندہ اگر 10 اور بھی آ جائیں تو وہ بھی ہو سکتی ہیں، آئندہ اگر 100 تفسیریں اور آ جائیں تو وہ بھی ہو سکتی ہیں. ابھی تک انسان جہاں تک پہنچا وہاں تک پہنچا، اس سے آگے بھی جہان اور ہیں. اگر اس کا لطیف پیرایا سمجھنا چاہو تو وہ دیکھو جس کے بچوں کی ہم جس پاک ہستی کے بچوں کی بات کر رہے ہیں جناب مولا علی، وہ کیا فرماتے تھے؟ اور میں تو بسم اللہ ہی پر لکھنا شروع کر دوں نا، اگر سبحان اللہ ساری بات آپ کو یاد آ گئی. میں تو صرف اگر بسم اللہ ہی پر لکھنا شروع کر دوں تو پوری بھی نہیں، بسم اللہ کی بے پر ہی لکھنا شروع کر دوں اور وہ بھی پوری نہیں، نقطے پر ہی شروع کر دوں تو میں کہاں بات پہنچا دوں. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا اب یہ بات کبھی بھی آج کی نشست میں بیٹھنے والوں کبھی بھی آپ کو یہ خلجان، یہ پریشانی کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت صاحب نے 2 تفسیریں بیان کی ہے، پتہ نہیں وہ مراد ہے کہ یہ مراد ہے، وہ بھی مراد ہے یہ بھی مراد ہے. اگر کل کو تیسری تفسیر نکل آئے تو وہ بھی مراد ہے. اس لیے کہ یہ ساری گنجائش اللہ کے کلام میں موجود ہوتی ہے. رب کائنات نے کہا ہے کہ یہ سارے درخت کلمے ختم ہو گئے، لکھ کر کھس گئیں، ٹوٹ گئیں، یہ سارے سمندر سیاہیاں بن کر ختم ہو گئے. تو اللہ کے کلام کی باتیں تو پھر بھی باقی رہنے والی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے قرآن پاک کا مضمون قرآن پاک ہی سے کھول کر آپ کے سامنے رکھا ہے. کوئی میں نے تیسری بات آپ کے سامنے نہیں کہی. جو میں نے کہا یہ فوراً اپیل کرنے والی بات ہے، دل کو فوراً یہ احساس قبولیت دینے والی بات کہی ہے کہ لکھ تفسیریں بھی اگر آئندہ زمانوں کے اندر اور پیدا ہو جائیں وہ سب کی گنجائش باقی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس سے بھی زیادہ کہا ہوا ہے کہ اللہ کا کلام تو اس سے بھی زیادہ مضامین اور مفاہیم اپنے اندر رکھنے والا ہے. واپس آ جائیے آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان جس کو لے کر میں نے اور آپ نے سفر طے کرنا تھا. آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایک عملی تصویر آپ کو بتاؤں. جو رب کائنات کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ نیک کام کرتا ہے تو ہم اس کے نیک کام کرنے کی توفیق میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں. مثلا میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں، اضافہ کدھر ہے؟ اضافہ کدھر ہے؟ میں تلاوت کر رہا ہوں تو اس میں اضافہ کدھر ہے؟ میں اس کی عملی تصویر آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے لطیف. یہ میری بات سمجھے، اللہ کی شان ہے لطیف.
اور آپ لطیف کا معنی صرف اتنا جانتے ہو باریک بین، یہ بہت ہی حاصل کلام ہے، بہت ہی حاصل کلام ہے، باریک بین یہ بہت ہی حاصل کلام ہے۔ یہ لطیف ہونے کا معنی میں آپ کو ذرا یوں بیان کروں کہ عام طور پر تو میں آتا ہوتا ہوں منہاج مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے، سمجھو کہ لیفٹ سائڈ سے، تو ہمیشہ ادھر سے ہی آتا ہوں، مثلا ایک روٹین بتاؤں تاکہ مضمون ہم سمجھیں۔ تو آج پتہ نہیں، حالانکہ دل میرا یہی کر رہا تھا کہ میں ادھر سے آؤں، تو میں ادھر سے میرا پھر اچانک خیال ہے چل آج ادھر سے جاتے ہیں۔ اچھا آنا تو میں نے ادھر سے ہوتا ہے لیکن آج تو رائٹ طرف سے جاتے ہیں۔ تو آگے میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ اچانک کوئی بچہ یا بندہ یا مرد یا بوڑھا بزرگ گرے ہوئے ہیں، میں نے جلدی سے ان کو اٹھانے میں سہارا دے دیا۔ اچھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج میں جو ادھر چھوڑ کر ادھر آ رہا ہوں نا تو یہ ہو کیوں رہا ہے، کیا بات، ماشاء اللہ، مجھے معلوم نہیں تھا، میں تو ہمیں تکے سے آ گیا، لیکن میری نظر سے وہ تکا تھا، لیکن اللہ کے علم کامل میں تھا کہ آج اس کو ادھر سے بھیجو، سبحان اللہ، کیونکہ آگے کچھ معاملہ ہوا پڑا ہے اور وہ نیکی ہم نے اس سے کروانی ہے۔ اچھا خاصا میں ادھر سے آتا ہوتا تھا، اچھا خاصا، لیکن آج اللہ نے میرے ارادے کے بغیر ہی اپنے ارادے سے مجھے ادھر بھجوایا، اور ادھر آگے راستے میں کوئی رولا پڑا ہوا تھا تو وہ نیکی میرے حصے میں اللہ نے لکھی ہوئی تھی۔ تو جو یہ تھا نا کہ بندے کو تو پتہ بھی نہیں تھا میں جو یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، بندے کو تو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کو پتہ تھا میں نے اس کے لیے ادھر بھی خیر رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے لطیف، جو یہ اہتمام کرتا ہے اسے کہتے ہیں لطیف۔ بندہ تو بعض اوقات ایسے میں یار ٹرنے جو ٹرنے کوئی کام تو آگے بہت بڑی خیر پڑی ہوتی ہے، تو لطیف کا یہ معنی ہوتا ہے کہ بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ آج کیا ہو جانے والا ہے میرے حق میں خیر، لیکن اللہ بندے کو ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے بہت بڑی خیر کی، یہ ہوتا ہے لطیف۔ تو اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ لطیف ہے۔ بندوں کو بعض اوقات اس کے ارادے خیال وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو جانے والا ہے میرے ساتھ۔ تو نماز پڑھنے کے لیے آپ اچھے خاصے آ رہے ہو، آپ کا راستہ ہی بدلوا دیا، ادھر کوئی خیر پڑی ہوئی تھی آپ نے اٹھا لی، یہ ہے معنی رب کائنات کا، جو نیک کام کرتا ہے ہم اس کے نیکی کے کاموں کی توفیق میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ ایک ساتھ آپ کو بتانا چاہا۔ اب آ جاؤ، نماز پڑھی آپ نے، کسی نے جمعے کی نماز پڑھ لی میرے پاس، کسی نے پڑھ لی کسی اور کے پاس، کسی نے پڑھ لی کسی اور کے پاس، اور آپ کو پتا ہے کہ خطیب ماشاءاللہ ہر رنگ کے ہوتے ہیں۔ کسی خطابت میں قرآن پاک کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، کسی خطابت میں حدیث کا نور زیادہ ہوتا ہے، کسی خطابت میں شعروں کا ذوق ہوتا ہے، کسی خطابت میں چلو یہ کہہ لو جو ہے وہی کہہ رہا ہوں میں، کچھ اور نہیں کہہ رہا، کسی خطابت میں کچھ تاریخ پرانی چل رہی ہوتی ہے، کسی کی خطابت میں کچھ قصے کہانیوں کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ تو جتنے مزاج اتنے خطیب، اتنی خطابتیں، اتنے عنوانات، اتنے ٹاپکس، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن کسی کی رغبت میں آ گیا کہ چلو یار آج جمعہ پڑھ لیتے ہیں، چلو مثلا منہاج مسجد میں سننے میں آیا ہے کہ یہاں کوئی قرآن پاک اول سے آخر کی طرف چل رہا ہے، وہ آ گیا میرے پاس۔ جمعہ تو وہ 2 رکعتیں کہیں بھی پڑھنی تھی اس نے پڑھ لیتا، لیکن اتفاق سے آج آ گیا وہ میرے پاس، تو میں کوئی ایسی آیت کھول کر بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ آگے آ رہی ہے، جیسے کہ آگے آ رہی ہے، وہ پتہ نہیں میرے وہاں پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا۔ تو آج جو نیا بندہ آیا گزرتے ہوئے اتفاق سے آ گیا، اور میں آگے سے یہ پڑھ رہا تھا کہ رب کائنات نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ کی تو شان یہ ہے کہ بندہ ہلکی سی بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ میں لگا ہوا تھا ادھر، وہ بندہ تھا گناہ گار، اس نے کہا وہ یار اس کا مطلب یہ ہوا وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور کئی گناہ اللہ ویسے معاف کر دیتا ہے۔ اب میں لگا ہوا تھا ادھر، وہ تو کیسے کہیں جمعہ پڑھتے پڑھتے قرآن پاک کی مجلس سے گزر گیا۔ جمعہ تو ہوا ہی ہوا ہے، لیکن لگے ہاتھوں ہر کلام کا اثر تو ہوتا ہے۔ میں گالی بھی نکالوں گا تو آپ کے دل پر اثر تو ہوگا، بھائی غصے ہو جاؤ گے مجھ سے، اگر گالی نکالنے کا بھی اثر ہوتا ہے تو نام خدا کا اثر نہیں ہوتا ہے، کلام پاک کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا یار بس بڑی ہو گئی ہے، بڑی شرم آئی ہے مجھے آج سن کر کے، اللہ ہمارے گناہ ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے اور ہم جناب کیا سے کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا چل آج مجھے گھر جا لینے دے۔ گھر گیا، نہایا دھویا، بچھایا مصلی اور بچھا کر مولا کریم بڑی ہو گئی ہے، بس معاف کر دے، چھوڑ دے مجھے۔ اب وہ تو نماز پڑھنے آیا تھا، رب کائنات کا نیک کام کرو گے ہم اگلے نیک کام کی توفیق میں تمہارے لیے اضافہ فرما دیں گے۔ وہ اس کو توبہ نصیب ہو گئی، میرا خیال ہے کہ عنوان آپ کو کھل گیا۔ یہ میں نے توبہ کی بات کی، اتفاق سے ہمارے عنوان میں یہ آیا ہوا ہے، میں کوئی اور حکم شریعت کھول کر بیٹھا ہوتا، میں کوئی اور آیت آج پڑھ رہا ہوتا اور اس کے مقدم میں وہ چلی گئی، تو کیا یہ کم بات ہے؟ یہ عملی احساس ہے۔ جیسے بندہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے نا، تو پیسے کے ساتھ پیسہ جڑتا تو ہے، پیسہ انویسٹ کرتا ہے کاروبار میں تو پیسے کے ساتھ پیسہ جڑتا تو ہے، ایسے یہ بھی انویسٹ ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے میرے پیارے بھائی۔ جو بندہ انویسٹ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اپنے وقت کو، اپنی عمر کو، اپنے قیمتی لحظات کو استعمال کرتا ہے، اللہ پاک اس کو پھر فائدہ تو دیتا ہے، پرافٹ اس کے حصے میں اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے۔ میں اس کی دوسری مثال بھی کہنا چاہوں گا۔ آج میں سمجھو کہ اس بات کو بڑے قریب کے احساس سے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑے قریب کے احساس سے۔ آپ جیسے کہ میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ بعض کا بہت کم ایسا، لیکن کسی دوسرے شہر میں جاؤں تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں تو اس مسجد میں پڑھوں جہاں میرا کچھ معاملہ ہوتا ہے، اپنی طلب ہوتی ہے نا کچھ، تو وہاں جاؤں میں۔ یا اگر میرا جمعہ کہیں اور بن ہی گیا تو میں کسی ایسی مسجد میں جاؤں جہاں مجھے کچھ اور خیرات ملے۔
یعنی بالکل 2 رکعتوں کے چکر میں نہیں کچھ اور خیرات ملے. اب میں گیا تو آگے کوئی جاننے والا مل گیا, اس نے کہا صاحب 10 منٹ کے لیے دعا کرنے کے لیے آ جاؤ, ہمارے گھر میں محفل ذکر ہے تو چلو مثلاً کوئی ایک ٹاپک کی قائم کرنا ہے, 10 بندے آئے ہوئے ہیں. اس بار میں گیا ہوں تو ایسا ہوا ہے میرے ساتھ, لاہور میں گیا ہوں تو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. میرے بھائی جان کہنے لگے یار یہ جو ہمارا پڑوس ہے نا, یہ پرسوں سے رکے ہوئے ہیں, انہوں نے 11ویں کا ختم کرنا تھا تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بلا رہے تھے میرے بھائی کو, حالانکہ مولوی شولوی نہیں ہے, ویسے پڑوسی ہونے کے ناطے. تو میں نے اسے کہا 2 دن ٹھہر جو ہے, میرا بھائی آ رہے تو پھر اکٹھے بیٹھ کر کریں گے. تو مجھے کہتا جی آپ چلے نا, میں چل یار چلے جاتے ہیں, کیا ہے. میں تو لاہور کسی اور کام سے گیا تھا, میں اٹھا وہاں چلا گیا, ان کے گھر میں 2 نعتیں سنی, مختصر محفل ذکر کی. اب یہ جو محفل ذکر کا عنوان قائم ہو گیا, میں تو کسی اور نیکی کا کام سے جا رہا تھا, میں اہل بیت کی محبت کی تقریر کرنے گیا ہوا تھا لاہور. اچھا وہ ساتھ یہ جڑ گیا میرے. اب یہ جو محفل ذکر کے اندر میں چلا گیا تو کسی نے سنا کہ آج وہ مولوی اکبر صاحب آئے ہوئے ہیں, 2 بندے اور بھی محلے کے آ گئے. اب یہ جو 2 بندے محلے کے اور آ گئے ہیں, اب پتہ کیا ہوا ہے, سبحان اللہ, پتہ ہے کیا ہو گیا ہے. ہوا یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا اعلان ہو گیا ہے, جہاں کہیں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ بیٹھیں, جہاں کہیں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ بیٹھیں تو ان پھر اور لوگ آگے تو اور آگے تو اور آگے. حدیث لمبی کا مختصر کرتے ہوئے جلدی سے سمیٹوں. پہلی بات تو ہوتی یہ ہے کہ اس اردا گرد کے علاقوں میں اور محلے میں جو فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو, تو وہ جو پہلے سے موجود فرشتے آوازیں دیتے ہیں, آؤ بھائی وہ محفل یہاں لگی ہوئی ہے, وہ سارے وہاں جمع ہو گئے. اب کرتے کرتے لوگ بھی آ گئے, محفل سمٹی. اب کیا ہوتا ہے, جلدی سے آپ کو اس پوائنٹ پر لے کر جاؤں, محفل سمٹی. اب کیا ہوتا ہے, تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے جاتے ہیں آسمانوں پر. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو, وہ کہتے ہیں اللہ کریم اس مجلس سے آئے ہیں جو سبحان اللہ کہہ رہے تھے, جو الحمدللہ کہہ رہے تھے, جو اللہ اکبر کہہ رہے تھے. اچھا بھی ایسا فرشتوں کو میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. تو ایک بندے کا حوالہ قائم ہوا نہیں تھا, ایک بندے کا حوالہ قائم ہوا نہیں تھا کہ مولا سب کو معاف کر دیا ہے, حالانکہ وہ فلانا بندہ تو ایسے ہی آ کر بیٹھا ہوا تھا, وہ ذکر کرنے تھوڑا آیا تھا. کہا کوئی بات نہیں, میں ایسے آیا تھا, لیکن ان میں تو آ گیا تھا نا جن میں آنے والا بدبخت بھی ہو تو بدبخت نہیں رہنے دیتا ہوں میں. یہ ہے کہ جو بندہ ایک عمل صالح کرتا ہے اللہ اس کی توفیق میں اضافہ کر دیتا ہے. ایک مقام پر گیا تو آگے کوئی نہ کوئی راستہ کھلا تھا, دل میں آ گیا چل یار لگ گیا تو یہ کر لیتے ہیں. میں آپ کو ابھی یاد کراتا ہوں, میں آپ کئی بار آپ تو صرف گزر رہے تھے, دیکھا جنازہ بنا ہوا ہے, آپ تو صرف گزر رہے تھے, دیکھا جنازہ بنا ہوا ہے, اور چل یار وضو تو ہے, اللہ اکبر. آپ ادھر سے کی بجائے آج کہیں اور سے بھی تو جا سکتے تھے نا. لیکن میں نے خود کئی بار ایسا ہوا, میں ایک جنازہ پڑھا کر آ رہا ہوں, راستے میں کہیں ایک اور جنازہ بنا ہوا ہے. اچھا میں نے گاڑی روک دی, میں کہا چل یار یہ بھی خیر کما لیتے ہیں. تو پڑھانا کسی اور نے تھا, کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کہا کہ وہ دیکھو مولوی اکبر آیا ہوا ہے, ان کا چل یار تو ہی پڑھا دے. میں کہا نہیں شاہی آپ پڑھا, نہ تجھے. اب یہ دیکھو یہ معاملہ, ہم کسی ایک عمل صالح میں جا رہے تھے, راستے میں کوئی اور مل گیا. ہم کسی ایک عمل خیر میں جا رہے تھے, جاتے ہوئے کوئی اور مل گیا, آتے ہوئے کوئی اور مل گیا, وہاں پوائنٹ پر پہنچ کر کوئی اور مل گیا. اگر آپ ادھر نہ جاتے تو پھر یہ نہ ہوتا نا. آپ یوں سمجھیں, میں اللہ کے کلام کا احساس آپ کے قریب کرنا چاہتا ہوں. آپ نہ جاتے تو وہاں یہ نہ ہوتا نا. آپ کئی بار کسی اوپری جگہ پر گئے تو اعلان ہوا کہ 5 منٹ کے لیے درس فقہ ہوگا. آپ نے کہا چل 5 منٹ کی کیا بات ہے, بیٹھ جاتے ہیں یار, 5 منٹ کی کیا بات ہے. آپ نے بات وہاں نماز کے 5 مسائل سن لیے 5 منٹوں کے اندر. زندگی بھر کی نماز آپ کی نور نہ لے گئی, پھر زندگی بھر کی نماز آپ کی نور نہ لے گئی. پھر میرا خیال ہے کہ کافی ہو گئی بات. یہ اللہ اکبر اللہ اکبر حدیث کا مزہ آ گیا, حدیث کی لطافت ذہن میں. جو عید والے دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام راستہ تبدیل کرتے ہوتے تھے. اس راستے کو تبدیل کرنے کی ایک حکمت یہ تھی, ایک یہ تھی. 2 کو بتا دیتا ہوں, کم از کم 2 بھی بتانی میں نے, ایک تھی لیکن چلو لگے ہاتھ میں, کا 2 بتا دیتا ہوں. دیکھو راستہ تبدیل کر کے جانا. حضور رحمت عالم کی حکمت نمبر 1 یہ تھی کہ عید والے دن تکبیرات پڑھنی ہوتی ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو حضور کو یہ بھی سینہ اطہر پر اتر چکا تھا کہ جدھر سے گزرتے پڑھتے ہو زمین کی راہیں گواہ بن جاتی ہیں. یہ سینہ اقدس پر اترا ہوا تھا, لہذا حضور کہتے راستہ بدلو بھائی. آؤ گے تو تکبیریں پڑھتے آؤ گے تو یہ راستے گواہ بن جائیں گے, جاؤ گے تو راستہ بدلو گے تو یہ راستے گواہ بن جائیں گے. اب جیسے یہ تو ہو گیا پری پلان مسئلہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب جو دوسری بات میں کہنا چاہتا تھا, راستہ بدلنے میں ائمہ حدیث نے کہا کہ یہ راز بھی تھا کہ عید والا دن ایسا دن ہوتا ہے کہ ویسے تو کافی سارے دن ایسے ہوتے ہیں, لیکن عید والا دن خاص کر کے ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مانگنے والے غریب لوگ, پریشان حال لوگ یا کچھ نہ کچھ راہوں میں کھڑے ہوتے ہیں, تو حضور کہتے ہیں کہ اچھا راستہ بدل کے آؤ نا ادھر سے, تو جو ادھر ہوں گے ان کو نواز دینا, جب جاؤ گے نا ادھر سے جو ادھر والے ہوں گے ان کو نواز دینا, تاکہ دونوں طرف صدقہ کرنے کا. اب پیچھے نماز عنوان کدھر کہاں جا رہے
جی نماز پڑھنے، یہ آئیں اور بائیں، یہ صدقہ اور خیرات یہ لگے ہاتھوں ساتھ ہوا چلا جا رہا ہے۔ ایک نیکی کا وجود دوسرے نیکی کے وجود کو جنم دیتا ہے۔ اگر مرغی کے انڈے سے دوبارہ مرغی نکل سکتی ہے تو نماز کے پیٹ سے اور نیکی نہیں نکل سکتی ہے، اور اگر بطخ کے انڈوں سے ایک نئی بطخ نکل سکتی ہے تو حضور کی اطاعت کے نور سے ایک نیا نور کا جلوہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج میں نے اس عنوان پر روک کر کے آپ کو یہ احساس بتانا چاہا کہ رب کائنات نے ارشاد کیا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ یہ تازہ ترین کہانی آپ کے سامنے اس وقت۔ ہم یہ بھی مسجد ہی ہے ساری، آپ یہ نہ کہو کہ ہم مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے حضور نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہوئی ہے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ذرا کائنات میں پھیلی ہوئی مسجد ہے، اور جو لمیٹڈ وہ اب زیر تعمیر ہے۔ اب اس محفل میں ممکنہ کوئی نیا بندہ آئے، جو ہم پرانے ہیں وہ تو ہو گئے پرانے، کوئی نیا بندہ ہے وہ تو اپنے تو جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اس نے جب ماحول دیکھا مثلا تو اس نے کہا چل یار 100 روپیہ میری یہ اجازت دیتی ہے، میں بھی یار ڈال دیتا ہوں۔ یہ ہے معنی کہ ایک نیکی سے ایک اور نیکی وجود میں آتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر وہ جمعہ یہاں نہ پڑھتا تو اس کے سامنے مسجد کا ماحول نہ ہوتا، وہ جمعہ پڑھ کر نماز تو وہ گیا تو صرف جمعہ ہی میسر ہوتا، لیکن جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو وہ بندہ گھر سے ایک نیکی کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ میں دیہاتی آدمی ہوں تو بعض باتیں سمجھانے کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ پنجاب پرانے زمانے میں آج بھی ایسا ہوتا ہے دیہاتوں میں، یہ جو ہم سردیوں کے لیے درخت کاٹتے ہیں جلانے وغیرہ کے لیے، تو کھیت جو آپ کی زمینیاں باڑیاں ہم کہتے ہیں مڈی، ہم اسے مڈی کہتے ہیں پنجاب میں، یا ہم کھیتر کہتے ہیں، ہوتے کھیت ہیں لیکن ہم کھیتر کہتے ہیں۔ جیسے آپ ماں کو ماؤں کہتے ہو تو لفظ بڑھا کر کم زیادہ کر کے، تو ہم کھیتر میں جاتے ہیں تو وہاں ایک بڑا سارا ٹان وہ ککر کا ببول کا، تو اس کو کاٹ کر تو پھر ہم اٹھا کر نہیں لاتے، وہ ریڑتے رگڑتے زمین پر لا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہاں سے چلے پھر وہ ٹان تھا ایک، لیکن جب گھر پہنچے نا تو 25-26 شاپر، پھر تاگے، کوئی نکی لکڑیاں، کوئی اور ٹاکیاں، وہ بھی بل جاتا ہے، وہ بھی سڑ جاتا ہے، وہ روٹی ایک آدھ اس سے پکنے کام ہو جاتا ہے۔ کہانی سمجھ آئی ہے؟ بندہ لے کر چلا تھا ایک ٹان، لیکن گھر پہنچا تو اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کہا پڑھیں آؤ گے تم نماز، یہ نماز کی تاثیر ہے، اللہ 7-10 کام اچھے اور تمہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب میرا خیال ہے بس ہو جانی چاہیے، اتنی میں نے مقصد کی باتیں آپ کو بتائی ہیں، آپ کے ماحول سے، آپ کی گلیوں سے، آپ کے محلوں سے، آپ کی مساجد سے۔ تو اس لیے کبھی بھی کچھ کار خیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں تو لازمی پہنچو، جیسے کہ نماز ہے کہ اس میں لازمی پہنچو اس کے اندر۔ اچھا، تو کچھ کار خیر ہوتے ہیں کہ جس میں لازمی پہنچو، ان میں سے ایک ہے کہ جنازہ بھی، کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں، صحیح بات ہے میں کہہ رہا ہوں، کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں اگر تمہیں اپنی دکانیں بند کرنی پڑیں، کاروباری لاس بھی کرنا پڑے تو پہنچو، اس جنازے کے اندر بڑی خیرات بٹ رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابھی تازہ ترین خواجہ خواجگان گولڈا شریف والی ہستی فوت ہوئے ہیں نا، تو میں اپنی مصروفیات میں سے سب مصروفیات جہاں تھی میں نے لاک لگائی، میں نے کہا سب کچھ کینسل ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہاں جانے میں کیا ہے۔ ایسے ہی کوئی پاکیزہ ہستی جب دنیا سے جاتی ہے نا تو کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نقد و نقد اپنے اندر بہت کچھ رکھ رہی ہوتی ہیں، نقد و نقد بہت کچھ رکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ حدیث میں کیسے فراموش کر دیتا بھلا میں، کہ جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن شخص جب قبر میں پہنچتا ہے تو اللہ اس کو جب تحفے دینا شروع کرتا ہے نا تو پہلا تحفہ یہ ہوتا ہے اول من یتعف بہ المسلم فی قبرہ، مسلمان کو پہلا تحفہ جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آج تیرے جنازے میں جتنے آئے تھے میں نے سب کو بخشش عطا فرما دی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک نیکی کے ساتھ بڑے اس کے نتائج ہوتے ہیں، بڑی اس کی اولاد ہوتی ہے، انسانوں کی اولاد ہوتی ہے، نیکی کی بھی اولاد ہوتی ہے، بدی کی بھی اولاد ہوتی ہے، لیکن آج ہمارا عنوان ہے کہ نیکی کی اولاد، تو نیکی کی اولاد ہوتی ہے تو پھر یہ اولاد کبھی لمبی عمر کی بھی ہو جاتی ہے۔ دینے کو صرف جانے والا 100 روپیہ دے کر گیا ہے، لیکن جو یہ نیکی آج جمعہ پڑھنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے نا، بھلے 100 روپیہ ہے، 100 روپے کی 2 اینٹیں مثلا آتی ہیں، تو پتہ نہیں مجھے کہ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ اللہ نے اس کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی تھوڑی دیکھی جاتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ جو تفسیر کا دوسرا پہلو تھا کہ ہم اس کی جزا بڑھا دیتے ہیں، یہ تو اللہ کے فضل کی بات ہے۔ یہ اعلان تو قرآن پاک میں کئی بار ہوئے ہیں، جو نیکی کرتا ہے تو جو جزا بنتی ہے ہم اتنی تھوڑی دیتے ہیں، ہم ہر نیکی کی جزا بڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ کل یا پرسوں کسی مولوی صاحب کا کسی علاقے سے فون آ گیا تو کہنے لگے جی کہ ہمارے ایک حضرت صاحب تشریف لائے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک جو ہوتا ہے نا، جو بندہ ایک بار پڑھتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے 10 قرآن پاک لکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں، ایسے ہے یہ بات؟ میں نے کہا سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے، جب اللہ اپنے فضل سے کہہ رہا ہے، یہ صرف قرآن پاک کی بات نہیں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو بندہ بھی جو بھی نیکی کرے گا نا تو ہم نے جزا اس کو ایک بار نہیں دینی بلکہ 10 بار عطا فرمانی ہے۔
فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کی مثل 10 بار تو کم از کم عطا فرمانی ہے۔ باقی آگے ہم لے جائیں تو کئیوں کے لیے ہمارا اعلان یہ ہوتا ہے کہ 100 گنا، کئیوں کے لیے ہمارا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ابھی اندر حساب کوئی نہیں، اس کو بس بغیر حساب کے دے دو۔ میں کہا حضرت صاحب کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا بیان ہے اور یہ صرف قرآن کے لیے نہیں ہے، یہ ہر نیکی کے لیے ہے۔ تو لہذا یہ تو ہم نے کئی بار یہ پہلو جانا ہوا ہے کہ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، جو ایک نیکی کرتا ہے تو ہم اس کی جزا تو بڑھاتے ہی بڑھاتے ہیں، 10 گنا تو لازمی بڑھاتے ہیں۔ آج آپ نے 1 جمعہ پڑھا ہے لیکن سمجھو کہ 10 جمعے پڑھے ہیں تو اگلے 9 جمعے چھٹی نہیں کرنی مطلب آپ سمجھو کہ بھائی اگلے 9 جمعے چھٹی کر لیتے ہیں، 10 پڑھ لیے ہیں۔ جزا کی بات ہے، جزا زیادہ اللہ نے کر دی ہے، عمل اتنا ہی رہا لیکن جزا اس نے اپنے فضل سے زیادہ کر دی۔ تو لہذا یہ تفسیر کا پہلو ہمیں جلدی سمجھ آ گیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کی جزا میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔